اچھا، اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکولرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے، جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے، اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے، تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے۔ جب جس نے نہیں ماننا، دل بےمان تے اجتا ٹھیر، اگر دل بےمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے۔ جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، اس قرآن کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضائل سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، 14 ستارے کے ذریعے نہیں۔ میں سارے نال ہمارا ناراض ہو جاتے ہیں، ایک آدھا لے لو باقی چھڑ دیں۔ فضائل اعمال دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے، فضائل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی، الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے، اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں، اور 14 ستارے اہل تشیع کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں، عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں، ظاہر انسانی کوشش ہے، ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے، دعوت و تبلیغ سے نہیں ہے۔ اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا سب کو، اس کی 19 نمبر آیت، اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ الرحیق المختوم کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے، فضائل سنت کے ذریعے، 14 ستارے کے ذریعے نہیں، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور پھر مولویوں نے یہ جو ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ سکتی، یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر بھی اگر کسی منحوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 40 ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس الذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت، جیسے کسی کو یاد کروانا گیا تم نے یہ غلطی کی ہے، تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دونوں مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، یہ ہے اس میں لکھا دیکھیں ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ یاد دہانی مراد ہے کوئی نصیحت کرنے والا، یہ یاد دہانی لفظ ہے، یاد کرنا نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگوسٹک میں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اسے یہ 100% یقین ہے۔ بلکہ اب میں اس میں تو یہ نیپال میں بھی اردو چونکہ سمجھی جاتی ہے، مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، تو آج کل نیپال میں زلزلہ بھی آیا ہوا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، وہاں پہ مسلمان بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں، پر جو بھی انسان ہے ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی ای میلز آتی ہیں، وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈرین ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ۔ آپ حیران ہو گے، میں 2004 میں چائنا گیا آفیشیل ٹور کے اوپر اپنے آفس کی طرف سے، وہاں مجھے حیرانگی ہوئی چائنا کے اندر بھی مسجدیں اسی نام پہ ڈیوائڈ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ۔ اندازہ کرو ایک کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا، انڈیا پاکستان میں، یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر۔ یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسس ہے اور ایکسس آف ایول بھی یہی ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسس بنے ہوئے ہیں، تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے، اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، یہ آپ کی دعوت ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے. تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ. تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ان کو اپنا امام ماننے والا پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا، نصیحت کرے گا. اور پھر وہ جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اس کو میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، یوم عرفہ کی رات. چونکہ یوم عرفہ ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا، تو اسی نسبت سے ہم نے یوم عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا. اور آپ حیران ہوں گے اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر 1. ہمارے جتنے لیکچرز ہیں پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ahlsunnatpak.com پر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے.